حضرات، رات کے کافی وقت گزر چکا ہے، عزادار جاگ رہے ہیں۔ کچھ عزادار ایسے بھی ہیں جو تھک گئے ہیں، اور تھکنا بھی لازمی ہے۔ اس لیے انسان کی فطرت میں ہے کہ اگر بہت دیر تک جاگ لے تو انسان تھک جاتا ہے، مگر بڑے بچے یا نوجوان یا بزرگ اگر پوری رات جاگ جائیں تو ان کو نیند اس طرح سے نہیں ستاتی ہے کہ جس طریقے سے چھوٹے بچوں کو ستاتی ہے۔ نیند سب سے تیز چھوٹے بچوں کو آتی ہے۔ مگر چلیے کربلا سے لے کے کوفہ اور کوفہ سے لے کے شام، کسی نے سوچا ہے کہ حسین کی شہزادی سکینہ جو کربلا سے لے کے شام تک کے کبھی ایک پل کے لیے آرام ملا ہو، وہ شہزادی ننگے پاؤں کربلا سے کوفہ اور کوفہ سے شام، جو آج بھی اس دور میں جبکہ مسافر کا طریقہ آسان ہو گیا، مگر اگر کسی بچے کو لے جایا جائے تو راستے میں کئی مرتبہ سونے کی ضد کرے گا اور سو جائے گا۔ مگر کبھی سوچا ہے کہ حسین کی شہزادی نے کس طریقے سے وہ راستوں کو طے کیا؟ عزاداروں، حسین کی چھوٹی سی بچی سکینہ جو اپنے ننگے پاؤں سے وہ مسافت کا سفر طے کر رہی تھی، وہ سفر طے کر رہی تھی جو خاردار درخت بھی تھے اور ریگزار بھی تھے، جلتے ہوئے انگارے کے طریقے ریگزار جل رہے تھے۔ کربلا کی دھوپ تیز تھی مگر حسین کی شہزادی پیدل چل رہی تھی۔ ابھی عزاداروں کبھی تصور کرنا، اگر کسی چھوٹے سے بچے کو انگلی پکڑا کے کہیں لے جانا تھوڑی دور ہو جائے تو یا وہ بچہ آپ کے سامنے گھوم کے آ جائے گا یا رک جائے گا، کہے گا بس اب نہیں چل سکتے، ہم تھک گئے ہیں، ہمیں گود میں لے لو۔ مگر ہائے حسین کی بچی سکینہ سید سجاد کو جب دیکھتی تھی کہ بھیا کے ہاتھ میں ہتھکڑی ہے، پیروں میں بیڑی ہے، گلے میں توکے خاردار ہے، سکینہ چاہتی تو تھی کہ کہے اے بھیا سید سجاد میں تھک گئی ہوں، اے بھیا سید سجاد اب سے چلا نہیں جاتا ہے، مگر جب سکینہ سید سجاد کو دیکھتی تھی تو خاموش ہو جاتی تھی۔ عزاداروں، اسی اثنا میں وہ بچی تھی، وہ اتنی تیز نہیں چل سکتی تھی جتنی تیز یہ قافلہ لے جایا جا رہا تھا۔ تصور شت ہے عزاداروں، تصور شت ہے، صاحب اولاد کا مجمع ہے، جتنی تیز یہ قافلہ چل رہا تھا اتنی تیز وہ بچی نہیں چل سکتی تھی۔ ایک ملعون نے کیا کام کیا؟ کہا یہ حسین کی بچی سکینہ یہ قافلے سے ہر وقت پیچھے رہ جاتی ہے، ایسا کرو کہ اس کو اونٹ کے پیٹھ پہ بھی نہ باندھ دو، جب اونٹ کی پیٹھ پہ باندھو گی تو قافلے کے ساتھ چلے گی۔ سکینہ نے ایک مرتبہ تڑپ کے دیکھا، اے بھیا سید سجاد میں اونٹ پہ اکیلے نہیں بیٹھ سکتی۔ عزاداروں، کربلا نہ پڑھنے کی چیز ہے اور نہ سننے کی چیز ہے، کربلا صرف احساس کی چیز ہے۔ تصور کرنا، جو حضرات کربلا گئے ہوئے ہیں، جو زیارت پہ 90 کلومیٹر کا سفر ہے صرف کربلا سے کوفے کا، 90 کلومیٹر، یہاں پہ کوئی بچہ ایسا ہے جو 90 کلومیٹر چل سکتا ہے؟ کوئی بچہ ایسا نہیں جو 90 کلومیٹر چل سکتا ہے پیدل۔ اور سکینہ حسین کی شہزادی جس کو حسین کے سینے پہ نیند آتی تھی، اونٹ کے پیٹھ پہ باندھی گئی۔ جب یہ قافلہ کوفے کے بازار میں پہنچا، عزاداروں دل تھام کے سننا، دل تھام کے سننا، جب یہ قافلہ کوفے کے بازار میں پہنچا تو کوئی پتھر برساتا تھا ان اسیروں پر، کوئی خاردار جھاڑیاں پھینکتا تھا، کوئی کچھ پھینکتا تھا، کوئی کچھ پھینکتا تھا۔ ایک ملعونہ نے دیکھا کہ ادھر سے لٹا ہوا قافلہ سامنے آ رہا ہے، اس نے جلدی سے وہ کمرے میں گئی، کمرے میں جا کے اس نے آگ روشن کیا، ایک برتن میں پانی گرم کیا، وہ کوٹھے پر گئی، اس جگہ پر پہنچی جہاں پہ سکینہ کا اونٹ تھا، جس اونٹ پہ بندھی ہوئی تھی۔ اس ملعونہ نے ارے وہ ظلم کیا، کھولتا ہوا پانی اسی اونٹ کی طرف پھینکا، سکینہ تڑپ گئی ہے بھیا سید سجاد، ارے میرے بدن کی کھال نکل گئی۔ عزاداروں، ہم تھوڑی دیر جاگ لیتے تو ہمیں دشواری ہونے لگتی ہے،
مگر کربلا کے بعد کوئی تاریخ ایسی نہیں ملتی جو تاریخ نے یہ لکھا ہو کہ اہل حرم کربلا کے بعد کسی بھی رات سوئے ہو. کوئی رات نہیں سوئے. 10 محرم گزر گئی، شہید ہو گئے تمام اقرب و انصار، مگر حسین کے اہل حرم اسی طریقے سے پوری راتیں جاگ کر گزارتے تھے، حسین پر گریہ کر کے گزارتے تھے. وہی تاسی ہے جو یہ شب بیداریاں ہیں، جو یہ جلوس ہے. آئیے حضرت گزارش ہے انجمن مہدیہ بے شیر گروپ ان کے ممبران سے، اس کے بعد ہمارے فہرست کی آخری انجمن ہوگی اور الوداعی مجلس آخر میں انجمن مہدیہ بے شیر گروپ، اس کے بعد دعائے زہرہ لکھنؤ. میری جان سکینہ، 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 کیوں داشت میں بیٹھی ہے پریشان سکینہ، میری جان 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 سکینہ، کیوں داشت میں بیٹھی ہے پریشان سکینہ، میری جان سکینہ، میری جان سکینہ، میری جان سکینہ، میری جان سکینہ، میری جان. یا حسین جانے کس طرح پردیس میں ہوگا میرا بھیا، مجھے لگتا ہے کہ ظالم کے نرگے میں گرا ہوگا. میں روتی ہوں تڑپتی ہوں اور اپنی جان کھوتی ہوں. دعا کریے کہ مقتل میں میرا اکبر سلامت ہو. کہا صغرا نے رو رو کر یہ نانی ام سلمہ سے، دعا کریے کہ مقتل میں میرا اکبر سلامت ہو. کہا صغرا نے رو رو کر یہ نانی ام سلمہ سے، دعا کریے کہ مقتل میں میرا اکبر سلامت ہو. اندھیری ہو گئی دنیا، میرا کوئی نہیں اپنا، دعا کریے کہ مقتل میں میرا اکبر سلامت ہو. کہا صغرا نے رو. بطور خاص سماعت فرمائیں حضرات. دعا کریے کہ مقتل میں میرا اکبر سلامت ہو. کہا صغرا نے رو رو کر
یہ نانی سلمہ سے دعا کریے کہ مقتل میں میرا اکبر سلامت ہو کہا صغرا بالکل نیا نامہ پیش کرتا ہوں پتہ اور خاص سماعت فرمائیں گے حضرات سلمہ سے دعا کریے کہ مقتل میں میرا اکبر سلامت ہو کہا صغرا نے رو رو کر نہ جانے کس طرح پردیس میں ہوگا میرا بھیا مجھے لگتا ہے کہ ظالم کے نرگے میں گھرا ہوگا نہ جانے کس طرح پردیس میں ہوگا میرا بھیا مجھے لگتا ہے کہ ظالم کے نرگے میں گرا ہوگا میں روتی ہوں تڑپتی ہوں اور اپنی جان کھوتی ہوں میں روتی ہوں میں روتی ہوں تڑپتی ہوں اور اپنی جان کھوتی ہوں دعا کریے کہ مقتل میں میرا اکبر سلامت ہو کہا صغرا رو رو کر یہ نانی دعا کریے کہ مقتل میں میرا اکبر سلامت ہو کہا صغرا نے رو رو کر نہ جانے کس طرح رن میں میرے آنو محمد ہے ابھی کم سن بہت دونوں میرے آنو محمد ہے نہ جانے کس طرح رن میں میرے آنو محمد ہے ابھی کم سن بہت دونوں میرے آنو محمد ہے نظر لگ جائے نہ دیکھو میرے آنو محمد کو نظر لگ نظر لگ جائے نہ دیکھو میرے آنو محمد کو دعا کریے کہ مقتل میں میرا اکبر سلامت ہو کہا سلامت ہو کہا صغرا میں رو رو کر مدینے میں نہ رہ پاؤں گی نانی جان میں تنہا فقط اتنا بتا دیجئے کب آئے گا میرا بھیا مدینے میں نہ رہ پاؤں گی نانی جان میں تنہا فقط اتنا بتا دیجئے کب آئے گا میرا بھیا بلائے اس کی میں لوں گی دعائیں بھائی کو دوں گی بلائے اس کی دعائیں بھائی بلائے اس کی میں لوں گی دعائیں بھائی کو دوں گی دعا کریے کہ مقتل میں میرا اکبر سلامت ہو کہا کریے کہ مقتل
اکبر سلامت ہو، کہا سغران بڑھی جاتی ہے میری بے قراری اس جدائی سے، کوئی پردیس میں جا کر یہ کہہ دے میرے بھائی سے، بڑھی جاتی ہے میری بے قراری اس جدائی سے، کوئی پردیس میں جا کر یہ کہہ دے میرے بھائی سے، مدینے میں تیری خواہر تڑپتی ہے یہ کہہ کر، مدینے تیری خواہر سماعت فرمائیں گے حضرات۔ تڑپتی ہے، مدینے میں تیری خواہر تڑپتی ہے یہ کہہ کر، دعا کریے کہ مقتل میں میرا اکبر سلامت ہو، کہا دعا کریے کہ مقتل میں میرا اکبر سلامت ہو، کہا سغران دعا کرتی ہوں آئے گا پلٹ کر جب میرا بھیا، میں اس کے سر پہ آنچل سے کروں گی ایک دن سایہ، دعا کرتی ہوں آئے گا پلٹ کر جب میرا بھیا، میں اس کے سر پہ آنچل سے کروں گی ایک دن سایہ، اسے مہدی لگاؤں گی اسے دولہا بناؤں گی، اسے مہدی لگاؤں گی اسے دولہا بناؤں گی، اسے مہدی لگاؤں گی اسے دولہا بناؤں گی، دعا کریے کہ مقتل میں میرا اکبر سلامت ہو، کہا اور آخری بند سماعت فرمائیں حضرات۔ کہ مقتل میں میرا اکبر سلامت ہو، کہا سغران رو رو کر، نہ جانے کس طرح ہوگی علی کی بیٹیاں رن میں، سنبھالیں گی بھلا بچوں کو کیسے بیارن میں، نہ جانے کس طرح ہوگی علی کی بیٹیاں رن میں، سنبھالیں گی بھلا بچوں کو کیسے بیارن میں، یہی صدمہ رلاتا ہے میرا دل بیٹھ جاتا ہے، یہی صدمہ رلاتا ہے میرا دل بیٹھ جاتا ہے، یہی صدمہ رلاتا ہے میرا دل بیٹھ جاتا ہے، دعا کریے کہ مقتل میں میرا اکبر سلامت ہو، کہا مقتل سماعت حضرات۔ دعا کریے کہ مقتل میں میرا اکبر سلامت ہو، کہا سغران رو رو کر، دل صغرا میں تھی یہ آرزو اکبر کے آنے کی،
بڑی حسرت لیے تھی رن سے اصغر کو بلانے کی، صغرا میں تھی یہ آرزو اکبر کے آنے کی، بڑی حسرت لیے تھی رن سے اصغر کو بلانے کی، شباب آیا نہ جب کوئی مریضہ پھر بہت روئی، مریضہ پھر بہت روئی، شباب آیا نہ جب کوئی مریضہ پھر بہت روئی، دعا کریے کہ مقتل میں میرا اکبر سلامت ہو، کہا دعا کریے کہ مقتل میں میرا اکبر سلامت ہو، یا حسین۔ خراج عقیدت پیش کر رہی ہے انجمن مہدیہ بیشیر گروپ جلال پور، ان کے بعد انجمن دعائے زہرا لکھنؤ۔ یہ آخری خراج عقیدت ہے جو صدائے ماتم کے حوالے سے میں گزارش کر رہا ہوں دعائے زہرا کے ممبران سے کہ تشریف لے آئیں۔ آواز دے آنکھوں کے تارے رات دلارے ماں تیرے دن بن کیسے گزارے دل کا سکون تھا تو ہی تو میرے تجھ سے بدے تھے سارے سہارے آواز دے اینا اینا ایالی اصغر اینا اینا ایالی اصغر دست بلا ہے رات ویراں ہر سو قیامت برپا میری جان تو کی جگہ ہے غریب و بلا میں مجھ کو بتا دے میں ہوں پریشان آواز دے اینا اینا ایالی اصغر اینا اینا ایالی اصغر
اصغر دل کو میں اپنے کیسے بتاؤں تیرے بنا میں چین نہ پاؤں ڈرتی ہوں بیٹا تیری جدائی پا کر کہیں میں مر ہی نہ جاؤں آواز دے اینا اینا اے علی اصغر اینا 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 اے علی اصغر سینے میں میرے سانس رکی ہے جھولے کو تیرے آگ لگی ہے جلتے ہیں خیمے ہر سو دعا ہے سر سے ردا بھی میرے چھینی ہے آواز دے اینا اینا اے علی اصغر اینا اینا اے علی اصغر ڈھونڈ رہی ہے مجھ کو سکینہ دشتے بلا میں بے کس زینہ تجھ سے بچھڑ کر